ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو ہے ہم انشاءاللہ جو ہے ایک دوڑ لیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے جانی تھی اسماء الحسنیٰ کے بارے میں، وہ ہے کہ اسماء الحسنیٰ کسے کہتے ہیں. تو اسماء الحسنیٰ یعنی کیا؟ اللہ کے نام. یعنی کسی کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ نام سے. ہم اور آپ کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ نام سے، ہے نا. کوئی بھی کیا کہے گا مجھے کہ یہ اریبہ ہے، یہ فلانا ہے نا. سب کس سے جانا جاتا ہے؟ نام سے جانا جاتا ہے. تو ویسے ہی جیسے کہ ہم کسی کو بھی اس کے نام سے جانتے ہیں، تو یہ کس کے نام ہے؟ اللہ کے نام ہے. اور یہ کتنے ہیں؟ 99 یعنی 99 نام ہے. اور اس میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ کا جو ہے، اللہ کا جو اصل نام ہے وہ اللہ ہے، اور باقی کیا ہے؟ اس کے صفتی نام ہے. تو انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے اور یہی رہے گی کہ ہم جو ہے ان ناموں کو سمجھیں، ہے نا. اللہ نے جب اپنے ناموں سے اپنی پہچان کرائی ہے تو ضرور ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اور اس کے علاوہ قرآن میں جو ہے کئی آیتوں میں اللہ نے خود کہا ہے کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو، کہ مجھے میرے ناموں سے جانو، ہے نا. یہ نام اللہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں اور وحی کے ذریعے کیا کیے ہم کو بتائیے. اس کے علاوہ جب دنیا میں اللہ نے سب سے پہلے انسان کو بنایا، کون تھے وہ؟ آدم علیہ السلام. تو سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو سب سے پہلی چیز اللہ نے ان کو کیا سکھائی پتہ ہے؟ ہر چیز کے نام. یعنی اللہ نے کس کو سب سے زیادہ امپورٹینس دی؟ کسی کے بھی نام کو جاننے میں، اس کی پہچان کرنے میں، کہ یہ کپ ہے، یہ سوسر ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے نا. تو اللہ نے کیا دی ہے؟ اس کی پہچان دی ہے. اور ہم انسان بھی انہی سے اچھائی دکھاتے ہیں. ہم انسان بھی اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اپنا کہتے ہیں، جس کا ہم کیا کرتے ہیں؟ نام کو پہچانتے ہیں نا. رشتہ داری کیوں نہ ہو، ہم جس کو نام سے پہچانتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ ہاں اس کو میں جانتی ہوں، یہ فلانا اس کا نام ہے نا. جہاں پر ہم اس کا نام جانتے ہیں تو وہ ہمارا خاص ہو جاتا ہے. تو یہی سارے ریزنس کی وجہ سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ہمارے رب کو جاننا ہے. اگر رب، جب انسانوں کی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے تو رب کی بھی پہچان اللہ نے کس سے کرائی ہے؟ یہی ناموں سے کرائی ہے. اور سب سے بڑا حق جو ہے ہم کو کس پر ہے؟ صرف اور صرف اللہ پر ہے. اور اس سے جو ہے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ درست ہوتا ہے. جب پہچانیں گے ہم اللہ کو، جب اللہ کے نام کو جانیں گے، اللہ کی صفت یعنی کیا؟ کوالٹیز. مثال کے طور پر میرا نام کیا ہے؟ اریبہ ہے نا. اگر کوئی کہے گا کہ اریبہ کی کوالٹیز کیا ہے، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں نا نارملی کوئی بچے کو کہ بچہ بہت ہوشیار ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ ایسی ہے. تو یہ سب کیا ہو گئی؟ اس کی صفت ہو گئی، اس کی کوالٹیز، اس کی اچھائی، ہے نا. تو اللہ کیا ہے؟ ان کا اصل نام ہے. اور باقی جو ہے کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. مثلاً الرحمن، رحم کرنے والا، مہربان. تو یہ کیا اللہ کی کوالٹی ہے کہ اللہ کیا ہے؟ تو اللہ مہربان ہے. اللہ کیا ہے؟ تو اللہ رحیم ہے. اللہ کیا ہے؟ تو اللہ ملک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کو ڈسکرائب کرنے والے کیا ہے؟ ورڈز ہے. اور ایمان کا جو ارکان ہوتا ہے نا، بیس جو، وہ اللہ کے اوپر ایمان لانے پر ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، تو میں صرف اللہ پر ایمان نہیں لا رہی ہوں، میں اللہ کے وجود پہ یعنی اللہ کے ہونے پر ایمان لاتی ہوں. اللہ کی ربوبیات پر یعنی اللہ کے پاور، یہ سب چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، میں اس پر ایمان لاتی ہوں. اور اللہ کے اسماء اور صفت یعنی اللہ کے نام، اللہ کیسا رب ہے، اللہ کے نام اور صفت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہچانتے ہیں. تو کیونکہ ہم یہ دور کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم تھوڑا جلدی جائیں گے، اور خالی امپورٹنٹ جو ہوں گے نا خالی ہم اس کو لینے کی کوشش کریں گے. اور اللہ نے جو ہے قرآن میں خود اپنے ناموں سے اپنی پہچان کرائی ہے. سورہ الاعراف میں جو ہے اللہ کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں حافظ ہوں، میں حفاظت کرنے والا ہوں. اور اللہ سورہ میں الاعراف کی آیت نمبر 180 میں خود کہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی حاجت رہے گی یا میری ضرورت ہے. حاجت یعنی کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ کہ جب ہم کو کسی چیز کی تڑپ ہوتی ہے نا، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو ایسا ہے تو وہ کیا کرے؟ مجھے ان ناموں کے ساتھ پکارے. مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی چیز سے حفاظت چاہیے تو میں اللہ سے کیسے مانگوں گی؟ کہ یا حافظ میری حفاظت کر. اگر میرے کو اللہ کی رحمت چاہیے تو میں کیا کہوں گی؟ کہ یا رحیم مجھ پر رحم کر. اگر میرے کو بخشش چاہیے تو میں کیا کہوں گی؟ یا غفور میرے کو بخش دے. تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی کوالٹی کے ساتھ کیا کریں گے؟ جوڑ کر ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ دعا کریں گے.
پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ایک اللہ کا علم جانتے ہوئے کیا کرے گا، وفات پائے گا، وہ انسان کیا کرے گا، جنت جائے گا۔ یعنی جنت جانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، صحیح علم ہونا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہی کیا ہے، اللہ ایک ہے، کیونکہ اس کے حساب سے کیا ہوتے ہیں، ہمارے عمل بدلیں گے نا۔ جب کسی انسان کو ہم جاننے لگتے ہیں دنیا میں بھی، ہے نا، جتنا ہم اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جتنا ہم اس کی پہچان کرتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں نا کہ میں جب کسی انسان سے پہلی مرتبہ ملتی تو میں اپنی ساری باتیں نہیں بتاتی ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں اس کو جانتی نہیں ہوں۔ تو جب ہم کسی کو پھر جاننے لگتے ہیں اس انسان کو، تو آٹومیٹکلی اپنے آپ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اس کو اپنا خاص بنا لیتے ہیں، ہم اس کو اپنی ساری باتیں بتانے لگتے ہیں، اس سے ہر چیز شیئر کرنے لگتے ہیں۔ تو ویسا ہی مثال کیا ہے، اللہ کا ہے۔ ہم اللہ کو کیسے جانتے ہیں، ان کے ذاتی نام سے جانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی صفاتوں کو ہی نہیں جانتے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو روبرو کریں گے، جب اللہ کو پہچاننے میں اپنا وقت دیں گے، تبھی انشاءاللہ کیا ہوں گے، ہمارے عمل جو ہے ویسے ہی بہترین ہوں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی پہچان جو ہے نا، وہ دلوں کو اطمینان کا سبب ہے، اللہ کی پہچان جو ہے وہ روح کی تزکیہ کا ذریعہ ہے، اللہ کی پہچان جو عبادت میں لطف لاتا ہے، اسی لیے اللہ کی پہچان کیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر اللہ نے جو ہے ہم کو کس چیز کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ جن اور انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہوں، لیعبدون، یعنی اللہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرے، یعنی میرے کو اصل پہچانے، جیسے اللہ نے ہم کو مانگنے کے لیے کہا ہے ویسے مانگے، جیسا اللہ ہے ویسا سوچ کر مانگے، یہی کیا کرتا ہے، اللہ کے حق کو پورا کرتا ہے۔ ہمیں نا کتنے بھی لائف کیوں نہ لے لے، کتنے بھی اللہ ہم کو نا اگزامپل کیوں نہ دے دے، لیکن یاد رکھنا ہم اللہ کا حق جو ہے کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اللہ سے ایک ایک چیز کے لیے کیا کرنے لگیں گے، شکر گزاری کرنے لگیں گے، ایک ایک ہمارے بدن کے اعضاء کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو ہماری ایک زندگی جو ہے نا ہم کو کم پڑ جائے گی، کیونکہ وہ زندگی بھی کیا نہیں ہے، ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہماری سانسیں، ہمارا آنکھ، ہمارے ناک، ہمارا ایک ایک رگ، ایک ایک ہڈی، ایک ایک مسل، ایک ایک خون کی نسیں، یہ سب کیا ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ایک بھی نس اگر رک جائے، ایک پل کے لیے بھی ہماری سانس تھم جاتی ہے، تو کیا حالت ہو جاتی ہے نا ہماری۔ اور اللہ اس کو ہمارے بچپن سے لے کے ابھی تک چلا رہا ہے، ہم سو کر اٹھتے ہم کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، پر اس کو کون چلا رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے، کیونکہ اللہ تم پر کیا ہے، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ ویسے ہی اللہ کا جو ہے اس کے بعد ایک اور نام آتا ہے، اللہ کا پہلا نام جو کیا ہے، اللہ کا خود جو نام ہے، اللہ جو ہے اللہ کا کیا ہے، ذاتی نام ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنا تعارف خود اس نام سے کرایا ہے۔ سب سے بہترین آیت کسی کو پتا ہے کون سی ہے قرآن کی؟ آپ لوگ کا مائک بند ہے، میں آن کر دیتی ہوں ان کیس آپ لوگ کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا، سوری سسٹر، سب سے بہترین آیت پوچھ رہے تھے نا؟ جی جی، آیت الکرسی ہے نا؟ ماشاء اللہ، جی سب سے بہترین آیت جو ہے نا قرآن کی، وہ آیت الکرسی۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ آیت الکرسی کو سب سے بہترین، سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے، اور اس میں اللہ نے اپنا تعارف کس سے کرایا پتا ہے، اپنے نام اللہ سے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ زندہ ہے، اللہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، آسمان زمین میں سب اس کا ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ اللہ جو ہے ہر چیز کو جانتا ہے، جو سامنے ہے اور جو پیچھے ہے، یعنی جو آپ کے ساتھ بعد میں ہونے والی ہے اور جو بیتا ہوا ہے۔ اور جو ہے اللہ کی کرسی وہ زمین آسمان میں چھائی ہوئی ہے، اور اس کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، وہ کیا ہے، سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ اپنا تعارف کس سے کرا رہے، اپنے نام اللہ سے کراتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا، ہے نا، اللہ یہاں پر اپنا نام کیا بتا رہے کہ میں کون ہوں، میں اللہ ہوں، یہ ہے اللہ رب العالمین، ہے نا۔ اور اللہ کا جو نام ہے نا، اس میں کیا آتا ہے پتا ہے، الاولا، الاولا جو ہے نا اللہ کے نام میں آتا ہے۔ اگر ہم عربی کو جاننے لگیں گے تو ہم یہ جانتے ہیں
کہ جب کسی بھی چیز کو خاص بنانا ہوتا ہے نا تو اس کے آگے کیا لگاتے ہیں؟ ال لگاتے ہیں. جب کوئی بھی چیز کو خاص بنانا ہوتا ہے تو اس کے آگے کیا لگاتے ہیں؟ ال لگاتے ہیں. یعنی انگلش میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں نا؟ پروناؤن کہتے ہیں. انگلش میں ہم کیا کرتے ہیں؟ د لگاتے ہیں نا. ہر چیز کے پہلے کیا لگاتے ہیں؟ د. اب کوئی بھی چیز اگر ایک ہے, ایک سن ہے, ایک سورج ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ د سن, کہ اسپیسیفکلی یہی والا سورج. تو ویسے ہی عربی میں کیا لگایا جاتا ہے نا؟ ال لگایا جاتا ہے. لیکن اللہ کا نام پہلے سے ہی خاص ہے, کیونکہ اللہ کے نام میں پہلے سے ہی کیا ہے؟ ال موجود ہے. جی, اللہ کے نام میں پہلے سے ہی کیا ہے؟ ال موجود ہے. اور اللہ کا نام صرف اسی کے لیے مخصوص ہے. پوری کائنات میں سوائے اس کے یہ نام کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ نام نا انتہائی خوبصورت ہے. پتہ ہے یہ جتنے بھی صفت ہے نا, یہ یاد رکھنا, یہ جتنے بھی 99 صفت ہے, یہ سب پتہ ہے گھوم کے کہاں پر آتے؟ اسی ایک نام کی طرف لوٹ کر آتے. اب مثال کے طور پر یہ جو سارے نام ہے نا, جتنے بھی یہ بورڈ پر ہے 99 نیمز, یہ سب کس کو ڈسکرائب کرے پتہ ہے؟ اسی ایک اللہ کو ڈسکرائب کرتے ہیں. یعنی یہ سارے نام گھوم کے کس کی طرف آ رہے ہیں؟ یہ ایک اللہ کی طرف ہے. یہ نام جو ہے یہ کتنا وسیع, کتنا بڑا ہے یہ نام, ہے نا. اور ہم اس کو کیا کرتے, اتنا ہم اللہ کی جو مطلب ہے, اللہ کا جو ریزن ہے کہ ان کا اتنا رتبہ کیوں ہے, ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے. تو ویسے ہی ہمارے عمل جو ہے وہ کیا فیکے ہے اس کے سامنے. اور یہ جو لفظ ہے نا, اس کے 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا جو لفظ ہے اس کو 4 معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. پہلا کیا؟ المعبود, یعنی اللہ کیا ہے؟ معبود ہے, یعنی خاص الہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ معبود کہتے ہیں. تو اللہ کا نام کا پہلا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ المعبود کی جگہ. دوسرا اللہ کا نام کب استعمال کیا جاتا ہے؟ الملجا, یعنی جس کی پناہ لی جاتی ہے خوف میں, غم میں, پریشانی میں, اور جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کا نام المفزوع الیہ ہے, یعنی جب انسان بہت گھبرایا ہوتا ہے. مفزوع یعنی کیا؟ حفاظت. الیہ یعنی کیا؟ اللہ, ہے نا. تو جب انسان بہت ہی گھبراہٹ میں ہوتا ہے تو جس کی حفاظت مانگی جاتی ہے نا, وہ کون ہے؟ اللہ ہے. مفزوع الیہ, ہے نا. جب گھبراہٹ میں کس کی حفاظت مانگتا ہے انسان؟ صرف اور صرف اللہ کی. جب دنیا کے سارے سہارے چھوٹ جاتے, اور یہ تو ہوگا ہی, قیامت کے دن ہمارے ساتھ کوئی نہیں جا رہا ہے ہمارے ساتھ. انسان مر جاتا ہے, انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو کچھ پل کے بعد بھول جاتا ہے. کوئی کسی کا ساتھ نہیں دینے والا ہے, کوئی تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہنے والا ہے. پر یاد رکھنا, یہ جو اللہ ہے نا, یہ تمہارے ساتھ تھا, ہے, اور ہمیشہ رہنے والا. تم کو اس نے بنایا ہے جب تم کہیں نہیں تھے. بدی السماواتی, وہ بدی ہے, اوریجنیٹر ہے. جب کچھ نہ تھا تب اس نے بنایا, اور جب کچھ نہ رہے گا وہ پھر سے دوبارہ بنائے گا. یہ ہے تمہارا رب, یہ ہے اللہ. اور اللہ چوتھا کیا ہے؟ اللہ ہے المحبوب, وہ جس سے انسان کو کیا ہو؟ محبت ہو, ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو, جس کے بارے میں سوچو تو عقل انسان کی حیران ہو جائے. اس کے بعد جو ہے کئی آیتیں جو ہے اللہ سے ہم کو روبرو کراتی ہے. کتنی آیتوں میں آتا ہے اللہ کیا ہے؟ لا تدرکہ ابصار ہے, یعنی جس کو نگاہیں نہ پا سکے, لیکن وہ ہے جو ساری نگاہوں کو دیکھتا اور جانتا ہے. سبحان اللہ, ہے نا. کتنی بہترین آیت ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کو نگاہیں نہیں پا سکتی, کیونکہ اللہ کیا؟ اللہ تو غیب ہے. اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم میرے کو دیکھ نہیں پاتے ہو, لیکن یاد رکھنا کہ میں وہ ہوں جو سب نگاہیں دیکھتا ہے اور جانتا ہے. وہ صرف انسانوں کی نگاہیں نہیں دیکھتا, جنات کی, چرند پرند, ہر چیز کی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک چڑیا کیسے اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے روز صبح, خالی پیٹ, بنا کسی سہارے کے نکلتی ہے, اور پیٹ بھر کر کھاتے ہوئے اپنے اولاد کے لیے بھی رزق لے کر واپس آتی ہے. کس پر بھروسہ کر کے نکلتی ہے؟ وہ اللہ پر. اس کو یقین ہے اللہ پر, بھروسہ ہے اللہ پر کہ اس نے مجھے بنایا ہے نا, تو ابھی تک اس نے میرے کو کھلایا نا, تو میرے کو وہ خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا, میرے کو اللہ خالی نہیں چھوڑے گا. یہ بھروسہ ہمیں کیوں نہیں ہے اللہ پر؟ یہ بھروسہ ہی تو کرنا ہے ہمیں بہنوں.
اسی بھروسے پر کیا ہوگی ہماری زندگیاں قائم ہے، یہ یاد رکھنا. اور یہ تبھی ہی ہو سکتا ہے جب ہم کیا کریں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے. اللہ کو پہچانو تو. ہم پہچانتے ہی نہیں اللہ کون ہے. کوئی ہم سے پوچھ لے اللہ کون ہے تو ہم بولیں گے اللہ رب ہے. اور بتا اللہ کے بارے میں، ہم سائلنٹ ہو جائیں گے. کیا کہیں گے میکس ٹو میکس، اللہ نے یہ بنایا، اللہ وہ ہے، اللہ یہ ہے. کتنا دیر کوئی انسان اللہ کے بارے میں بات کر سکتا ہے؟ 10 منٹس، 15 منٹس. اللہ ہم کو پوری زندگی چلا رہا ہے. پوری زندگی کم ہو جانی چاہیے اللہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے. اللہ ہی اصل ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے، الہ برحق ہے. اس کے ہی سامنے ہم کو کیا کرنا ہے، دل گواہی دے گا، عاجزی سے جھکتے ہوئے، امید اور ڈرتے ہوئے، اطاعت کے ساتھ مشکل میں ہم کو رجوع کرنا ہے. وہ خدا ہے جو آسمان سے لے کے زمین تک واحد ہے. وہ عظیم ہے، وہ برتر ہے صفت میں، جس کی بڑھائی کمال ہے، جلال ہے اور جمال ہے. جتنے بھی نام اور صفت ہے اس کے ذاتی نام ہے. اور یہ یاد رکھنا، یہ سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آتے ہیں. رحمان کون؟ اللہ. رحیم کون؟ اللہ. ملک کون؟ اللہ. قدوس کون؟ اللہ. سلام کون؟ اللہ. مومن کون؟ اللہ. یہ سب کہاں لوٹ کر آ رہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کیا ہے؟ اللہ رحمان، رحیم، ملک، قدوس، سلام، مومن، محیمن، ہر چیز اللہ ہے. اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی مددگار نہیں. اللہ جو ہے وہ دل کے لیے راحت ہے، جس کا ذکر، تصور، جس کا خیال، ایمان دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. انسان جب اس کو پالے، پہچان کر لے، تو وہ ہر چیز سے فری ہو جائے گا. مثال کے طور پر سب سے زیادہ ہم کو کیا چیز پریشان کرتی ہے؟ دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہم کو پریشان کرتی ہے نا. جب اللہ کو پہچان لے تو ہم کو ایک بھروسہ آ جائے گا. ہمارے دل اطمینان کیسے ہو جائیں گے کہ ہم یہ چیز کو پہچان لیں گے نا کہ اللہ ہے، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تو انسان کی ساری تکلیفیں وہیں پر ختم ہو جائے گی. اور اس کے بارے میں نا بہت سی حدیثیں اور بہت سی آیتیں ہیں جو ہم نے جو ہے کلاس میں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ نہیں تھے تو انشاءاللہ آپ لوگ پھر وہ ریکارڈنگ ریفر کر لیں. میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں وقت کے اندر یہ 5 نام کا ایک چھوٹا سا ریکیپ لے لوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا اللہ جو ہے وہ کیا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے. یہ قول جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بازار میں چلا چلا کر کرتے تھے. حالانکہ لوگ جو تھے دنیا میں مشغول تھے، لوگ یہاں وہاں اپنے کاموں میں لگے ہوئے رہتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بڑے بازار میں چلا چلا کس چیز کی دعوت دیا کرتے تھے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے. یعنی انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کو اپنا الہ یا معبود سمجھے اور ایمان لائے اس بات پر. اور یاد رکھنا یہی کیا ہے، تمہارے جنت کی طرف سٹیپنگ سٹون ہے نا. سٹیپنگ سٹون کسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر چڑھ جاؤ تو جنت پالو گے نا. تو یہی کیا ہے، تمہارا سٹیپنگ سٹون ہے، اور یہی کیا ہے، تمہارا سیدھا راستہ ہے. لفظ اللہ کی بہت سی خصوصیت ہے، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ جان لو یہ نام سارے 99 نام میں سب سے عظیم ہے، کیونکہ یہ اس ذات کا نام ہے جس کی یہ ساری صفت ہے. سبحان اللہ ہے نا. امام غزالی کیا کہتے تھے کہ یہ جو اللہ نام ہے نا، اس کو سب سے زیادہ عظیم جانو، کیونکہ یہ اس ذات کا نام ہے جس کی یہ ساری صفت ہے. جیسے کہ میں نے سمجھایا بھی کہ ساری صفت کس کی طرف لوٹ کے آتی ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر آتے ہیں. اس کے بعد یہ نام جو ہے ہر حدیث میں جو ہے بہت مرتبہ آتا ہے. اس کے بعد یہ تمام اسماء الحسنی کی نسبت کیا ہے، اللہ کی طرف ہے. یعنی الرحمن الرحیم جو ہے سب کیا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آتا ہے. جیسے کہ آیتوں میں بھی ہمیشہ کیا آتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ الرحمن الرحیم الملک ہے نا. یہی نام سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے. جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے پہلے وہ کیا کہتا ہے، اللہ. پہلا نام کس کی زبان پہ ہر کے کیا آتا ہے، اللہ ہی آتا ہے. نماز کے ہر ارکان میں اللہ کا یہی نام آتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ ہے نا. الحمدللہ. ہم جتنی بھی دعائیں پڑھتے ہیں نماز کے ہر ایکشن میں، مثلا تکبیر تحریمہ میں انسان کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر دعا استفتاح میں انسان کیا کہتا ہے، سبحانک اللہم. یعنی انسان جو ہے نماز
کون سے نام کو گھڑی گھڑی کہتا ہے؟ وہ ہے اللہ کے نام کو، ہے نا. اس کے بعد جو ہے دن کا آغاز انسان کا کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے اسی نام سے ہوتا ہے. کوئی بتائے گا کہ انسان کی صبح اٹھنے کی ہماری جو ہے وہ دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جی سسٹر. صبح کا آغاز ہماری کون سی دعا سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جزاک اللہ خیر سسٹر. تو انہوں نے بالکل ہی صحیح جواب دیا. ہمارے دن کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے اسی نام سے ہوتا ہے. ہم پہلے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، یعنی اللہ، ہمارا آنکھ کھلتے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر. اور اللہ کا جتنا بھی اللہ نے ہم کو ورڈ سکھائے، لائک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، استغفر اللہ، انشاء اللہ، جتنے بھی یہ نام، یہ ورڈز اللہ نے ہم کو یوز کرنے کے لیے کہا ہے نا، ان سب میں اللہ کا نام آتا ہے. مثال کے طور پر انشاءاللہ اللہ نے خود ہمیں کس میں سکھایا؟ سورہ کہف میں سکھایا. ماشاء اللہ اللہ نے ہم کو خود ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی تعریف کریں گے تو ہم کو کیا کہہ کر پکارنا ہے اللہ کو؟ ماشاء اللہ کہنا ہے، انشاءاللہ کہنا ہے نا. اللہ نے ہم کو یہ سارے کلام سکھا. اللہ نے اپنے کون سے نام پسند کیا؟ اس میں اللہ کے اس نام کو پسند کیا. اس کے بعد اللہم کا استعمال کرتے تب بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا اس نام کو استعمال کرتے. انسان کبھی یہ نہیں کہتا نا کہ الحمد الرحمن، نہیں، ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، استغفر اللہ. یہی اللہ کے نام کو استعمال کرتے. بہت ساری دعاؤں میں، بہت ساری تعریفوں میں آتا ہے نا یہ. اور حدیثوں میں بھی آتا ہے، بسم اللہ کے بارے میں بہت بتایا گیا کہ بسم اللہ سے ہر کام کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ شروع کرنا ہے. بسم اللہ کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. بسم اللہ سے کیا ہوتی ہے؟ ہماری ہر کام کو اللہ کیا کرتے؟ مکمل کرتے. اس میں اللہ کا کیا جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ ہیلپ آ جاتی ہے جب انسان کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر اپنے کام کو شروع کرتا ہے. جب کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے نا ہم کو. کپڑے بدلنے سے پہلے، اتارنے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے انسان کیا پڑھ لے؟ بسم اللہ کہہ دے. سب سے آسان دعا اللہ نے ہم کو یہ کیا سکھا دی ہے نا. اس کے بعد اگر ہم بسم اللہ یا اللہ کا نام لے کر کچھ بھی شروع کرنا بھول جائے تو بہت بڑا نقصان ہے. یعنی مثلا کھانے میں نہ پڑے یا کپڑے بدلنے میں نہ پڑے تو شیطان کا کیا بن جاتا ہے؟ کھانا ہمارا شیطان کا غذا بن جاتا ہے. یعنی ہر چیز سے پہلے اللہ کا یہ نام کو استعمال کرنا کیا ہے؟ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں اور بہت کچھ ہے کہ جس بھی چیز کے ساتھ اللہ کا یہ نام لگ جاتا ہے اس کا جو ہے رتبہ بڑھ جاتا ہے، اس کا شرف اور عزت بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر بیت اللہ. بیت اللہ کس کا نام ہے؟ اللہ کے کعبہ کا نام ہے. اس کو اللہ نے کیا کر دیا؟ بیت اللہ کہہ کر پکارا. اس سے اس کا یہ جو شرف اور عزت ہے وہ بڑھ گئی. اللہ نے کیا کہا؟ یہ میرا گھر ہے، رائٹ. اس کے بعد جو ہے اللہ نے ہم کو کیا کہہ دیا نا کہ جیسے کہ وہ واقعہ آتا ہے کیمل کا، فیمیل کیمل کا، جس میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ یہ کس کی کیمل ہے؟ یہ میری ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے نا. تو وہاں پر بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ اس اونٹنی کے شرف کو بڑھا دیا. اس کے بعد اللہ نے کیا کہہ دیا کہ ہر مسجد میرا گھر ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ مسجد اللہ، یعنی اللہ کی مسجدیں ہیں. اللہ نے مسجدوں کی حکومت کرنے والوں کو اپنا پڑوسی کہہ دیا ہے. جو مسجدوں کی خدمت کرتے اللہ نے ان کو کیا کہہ دیا کہ یہ تو میرے پڑوسی ہے. اس کے بعد انصار اللہ، اللہ کی کیا کرنے والے؟ مدد کرنے والے. تو جو بھی چیز کے ساتھ اللہ کا یہ نام لگ جاتا ہے اس کی شرف کیا ہے؟ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک چھوٹا سوال ایک اور پوچھتی ہوں میں. اللہ کے سب سے پسندیدہ 2 نام کون سے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ رحمان. جی، عبداللہ اور الرحمان. الرحمن. الحمدللہ آپ لوگ کا جواب ٹھیک ہے. بٹ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں اس میں کہ عبداللہ از پرفیکٹ، لیکن وہ رحمان نہیں ہوتا ہے، وہ عبد الرحمان ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا. نام سے پہلے کبھی بھی کیا لگایا جاتا ہے؟ عبدل یا عبدر لگایا جاتا ہے. کبھی بھی ہم جو ہے اپنا نام اللہ کے نام کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. وی کین ناٹ کیپ آور نیمز رحمان، رحیم، ملک، نو. اس کے پہلے ہم کیا لگا دیں گے؟ عبدر یا عبدل، یعنی سرونٹ آف، رحمان کا بندہ، رحیم کا بندہ، ملک کا بندہ. اوکے، یہ کیا ہے؟ کمپلسری ہے. سسٹر رضوانہ اگر آپ کو سوال ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ کلاس کے اینڈ میں لے لیں، ونس میں سارے نام کمپلیٹ کر لوں ایک بار شارٹ میں. ٹھیک ہے، میں پھر جب ڈاؤٹس پوچھوں گی تو آپ تب پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں الرحیم.
الرحمن کی طرف. تو الرحمن جو ہے نا اللہ کا جو ہے سب سے, جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا کہ دو نام جو اللہ کے سب سے فیوریٹ ہے, اس میں پہلے ہم نے کیا کہا عبداللہ اور ہم نے کیا کہا عبد الرحمن. عبداللہ کا ڈسکشن ہو گیا, اللہ کے نام کے آگے کیا آ گیا, عبد آ گیا, یعنی سرونٹ کس کا, اللہ کا. اب ہم جانیں گے رحمان کے بارے میں کہ عبد الرحمن اللہ کو کیوں اتنا پسند ہے, رحمان کا مطلب کیا ہے. تو یاد رکھو کہ رحمان مطلب کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ مہربان. رحمان مہربان ہے نا, روٹ ورڈ. تو رحمان مطلب کیا, بہت زیادہ مہربان, رحم کرنے والا. اب اللہ جو ہے نا اپنے آپ کو خود سورہ اسراء میں کہتا ہے کہ مجھے اللہ پکارو یا رحمان, کیونکہ رحمان بھی کیا ہے, اللہ کا نام ہے. جب انسان قرآن شروع کرتا ہے یا کوئی بھی چیز شروع کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بھی اللہ کا کون سا نام آتا ہے, پہلے اللہ, اس کے بعد رحمان, اس کے بعد رحیم. یعنی اللہ نے اس کو کیا کیا ہے, بہت پسند کیا ہے. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اس میں بھی اللہ نے کون سے نام کا شمار کیا ہے, ان دو ناموں کا, رحمان اور رحیم کا. تو میں بتاتے ہوئے چلتی ہوں کہ جو اللہ کا یہ جو نام ہے رحمان, اس پر کیا ہے, اللہ کی رحمت ہے کس پر, سارے عالمین پر. یعنی یہ جو اللہ کا نام ہے نا, یہ الرحمن, یہ ہمارے لیے ایک امید ہے, ہمارے لیے ایک آرزو ہے کہ ایمان کے اندر فطرت ہماری کیا ہوتی ہے, اس سے ابھرتی ہے. اور اللہ کا یہ نام رحمان ہم کو نیکی کی طرف کیا کرتا ہے, متوجہ کرتا ہے, ہم نیکی کی طرف بڑھ کر جاتے ہیں. جب انسان یہ رحمان کی صفت کو جان لیتا ہے نا کہ اللہ میرے کو بڑھ کر دینے والا ہے, اللہ میرے کو بہتر طریقے سے دیتا ہے, اللہ میرے کو ہر چیز سے عطا کرتا ہے, اللہ تو مہربان ہے. بہنوں یہ یاد رکھنا, اللہ خود کہتا ہے کہ اگر میں سارے عالمین کی ساری مرادوں کو پوری کر دوں نا, پھر بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو کبھی یہ سوچ کے اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا کہ اللہ مجھے کیوں یہ فلانا چیز نہیں دے رہا ہے, یا اللہ کیوں میری یہ فلانا دعا کو پورا نہیں کر رہا ہے. کبھی اللہ اگر تمہاری کسی چیز کو پورا نہ کرے تو اس کے پیچھے کیا ہے, اللہ کی کوئی خیر ہے. انشاءاللہ وہ آگے آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بعد میں بتاتی ہوں. اور اللہ نے جو ہے اس کے اوپر سب سے خوبصورت سورے بھی لکھ دیے, سورہ رحمان, جس میں سب سے بہترین آیت آتی ہے. کسی کو پتا ہے سورہ رحمان میں جو آیت آتی ہے جو گھڑی گھڑی ریپیٹ ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاء اللہ. کوئی اس کا مطلب بتائے گا؟ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ, اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نعمتوں کو جھٹلاؤ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر سسٹرز, آپ نے بہت صحیح جواب دیا. تو سورہ رحمان کی آیت کون سی آتی, فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اللہ کی کون کون سی یا کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. کیوں اللہ یہ ایسا کہہ رہا ہے پتا ہے, کیونکہ اللہ کا صفت کیا ہے, رحمان ہے, اور رحمان کا صفت کیا ہے, بہت دینے والا, مہربانی کرنے والا. تو اللہ ہم کو اس سورے میں یہی سوال کرتا ہے کہ تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم چاند کو جھٹلاؤ گے, تم سورج کو جھٹلاؤ گے, تم پیڑ پودوں کو, انسانوں کو, قرآن کو جھٹلاؤ گے. تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اگر تم اللہ کی نعمتیں ہی دیکھتے چلو تو تم جانو گے کہ اللہ تمہارا کتنا مہربان ہے تمہارے اوپر. ہم بشر ہے, ہم سے غلطیاں ہوتی ہے, ہم سے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم بہت گنہگار ہیں, ہم پورا وقت گناہ میں مبتلا رہتے, لیکن پھر بھی اللہ ہم پر مہربانی کرتا ہے. یہ ہے مہربان کی کوالٹی, یہ ہے رحمان کی کوالٹی. اور یاد رکھنا کہ اللہ کا یہ جو نام ہے نا رحمان, یہ دونوں کے لیے ہے, یعنی ایمان والوں کے لیے بھی ہے اور مشرک یا غیر اللہ کو ماننے والوں کے لیے بھی ہے. مثال کے طور پر, حالانکہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے, جو شرک کرتے, جو کفر کرتے, جو نافرمانی کرتے, اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے. اور ہمارا ہمیشہ یہی سوال رہا ہے نا کہ اللہ تو اس کو کیوں عطا کر رہا ہے, تو کیوں اس کو میرے سے بڑھ کر دے رہا ہے. ہم کتنی مرتبہ یہ نہیں بولتے کہ وہ تو اللہ کو ماننے والا بھی نہیں ہے, وہ تو کیا ہے, مشرک ہے, پھر بھی اس کے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہے, اتنی گاڑیاں ہیں, اتنی اولاد, اتنے پیسے, اتنے عیش عشرت, یہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے, اس کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہے. یہ ہمارا ہمیشہ کا سوال رہتا ہے. لیکن اس بات کو جانو کہ دنیا میں اللہ جب تم کو کسی چیز کو دیتا ہے یا مہربانی کرتا ہے دنیا کی چیزوں کو لے کر,
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اس کو آزماتا ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اس کو دین کی سمجھ دیتا ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اس کو ہدایت دیتا ہوں. قرآن کی ایک آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں اللہ کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اس کو مال دیتا ہوں، یا میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کو گھر دیتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو دنیا میں رہنے کی جگہ یا سکون دیتا ہوں. یہ اللہ کی مہربانی ہے ہم پر کہ اللہ ہم کو چھت دے رہا ہے، گاڑیاں دے رہا ہے، گھومنے کی چیزیں دے رہا ہے، اللہ ہم کو ایک گھر دیا ہے، اولاد دیا ہے، فیملی دی ہے. یہ اللہ کی ہم پر مہربانی ہے، نعمتیں ہیں. اور کہیں نہ کہیں دنیا میں اللہ جتنا انسان کو دیتا ہے نا، یہ ایک طریقے سے کیا ہے، آزمائشیں ہی ہوتی ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کیا کرتا ہے جب میں اس کو کیا کرتا ہوں، اتنا عطا کرتا ہوں. نارملی انسان کیا کرتا ہے جب اس کے پاس ساری چیزیں ہو جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ ہی کو بھول جاتا ہے نا. اینی ویز، تو اللہ نے کیا کر دیے، سورہ رحمان، یعنی اللہ نے اس نام پر ہی کیا کر دیے، ایک سورہ بھی ڈال دیے ہیں. اس کے بعد ایک دوسری سورہ میں آتا ہے هو اللہ الذی عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. سورہ حشر آیت نمبر 22 میں اللہ پوچھتا ہے کہ کون ہے اللہ؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے اور بہت مہربان، کرم کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ اپنا تعارف خود یہی کہہ کر بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں تو بہت مہربان ہوں. اس کے بعد اللہ کی مہربانی کی جتنی مثال دیکھے نا بہنوں اتنی کم ہے، یاد رکھنا. اللہ نے ہمارے پر اتنی مہربانیاں کی، اتنی مہربانیاں کی. جب اللہ نے مخلوق کو بنایا نا تو اللہ نے اپنے لوہے محفوظ میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے وسیع ہے. یعنی میری رحمت جو ہے وہ کیا ہے، میرے غصے سے کیا ہے، بڑھ کر ہے. یعنی اللہ کہتا ہے میں جلال تو ہوں، میں جلال تو ہوں لیکن میں رحم کرنے والا بھی ہوں. کتنی مرتبہ قرآن میں آتا ہے نا عزیز الرحمن، یعنی اللہ بڑا بھی ہے اور اللہ مہربان بھی ہے. جب انسان کے پاس بڑپن آ جاتا ہے، یعنی کوئی انسان بڑا یا عزیز یا عظیم ہو جاتا ہے دنیا کے لائن سے، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے کسی کو ایک لیول آف پوزیشن دے دیا، ایک ہائی پوزیشن، ایک ہائی اتھارٹی بنا دیا ہے، مثال کے طور پہ کوئی راجا لے لو، یا کسی کے پاس بہت مال آ گیا، یا کسی کے پاس بنگلے، بینک بیلنس آ گیا، تو وہ انسان کا بھی مہربان ہو سکتا ہے، بہت کم، بہت کم. جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا نا وہی ایسا ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتا نا اس کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے، ایگو، کہ میں اس کو کیوں دوں، وہ تو اتنا غریب ہے یا مجھ سے اتنا کم ہے یا اتنا کمزور ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کیوں کھاؤں، میں اس کے ساتھ کیوں رہوں، میں اس سے بات کیوں کروں، میں اس کی دعا کیوں سنوں، میں اس کی مرادیں کیوں پوری کروں. اور اگر وہ آپ کی مرادوں کو پورا کر بھی لے گا نا تو وہ دکھاوے کے لیے کرتے. دنیا ایسی ہی ہے. لیکن اللہ کیا ہے، عزیز الرحمان کہتا ہے خود کو. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے پاس نبیوں کی نمازیں ہیں، صحاباؤں کی نمازیں ہیں، ان کے روزے ہیں. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے بہنوں، لیکن اللہ وہ ہے جو ہماری رات کی ہوئی اندھیرے کی دعاؤں کو بھی سن کر قبول کرتا ہے، جو ہماری دل کی مرادوں کو سن کر بھی پورا کرتا ہے، جو ہمارے ایک ایک آنسو کے قطرے کا بدلہ بھی ہم کو دے گا کہتا ہے، ہمارے ایک ایک اچھائی سوچنے پر ہمارے اعمال لکھ دیتا ہے. وہ ہے رحمان، وہ ہے مہربان. اور اللہ کہتا ہے میرا رحمت ہے نا اس کے 100 حصے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت بھی جو ہے نا اس کے 100 حصے ہیں، اور میں نے اس میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا. اگر ایک ماں اپنے بچے پر جو ہے رحمت کرتی ہے نا، رحم کر لیتی ہے، یا ہم کسی پر رحم کر لیتے کہ کوئی غریب پہ ہم نے رحم کر لیا، تو اللہ کہتا ہے یہ میری رحم میں سے نہ صرف ایک قطرہ ہے. جو اللہ کی رحمت کتنی ہوگی، 99 times of more of what the people in the world are doing. 99 times کس کو کہتے ہیں، 99 زیادہ بڑھ کر اس سے جو ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے، ایک دوسرے کا ذریعہ بن رہے. تو اللہ کہتا ہے میرا یہ بس ایک قطرہ ہے مہربانی کا. تو اللہ سوچو بہنوں کتنا مہربان ہوگا. اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ جب ہے نا ہم کسی نیکی کے بارے میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جب کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اللہ ہمارے لیے نا اس نیکی کو لکھ دیتا ہے. اور جب ہم اس نیکی کو کر دیتے ہیں نا تو ہمارے لیے اللہ پھر کیا کر دیتا ہے، اس کے بدلے میں 70 times زیادہ ہم کو کیا کرتا ہے، بڑھ کر دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں صرف ارادہ کروں کہ میں یہ میرے پیسے جو ہے نا اس میں سے کیا کروں گی، اتنا اماؤنٹ چیریٹی میں دوں گی یا یتیموں کو دے دوں گی، میں نے صرف سوچی،
اچھا کرنے کی، تو اللہ کیا کریں گے، اس کو لکھ دیں گے. اور اگر میں نے اس کو کر لی تو اللہ کہتا ہے میں تم کو نا اس سے بڑھ کر کیا کروں گا، عطا کروں گا. لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کے بجائے کوئی برا ارادہ کرتے ہو، اگر میں سوچتی ہوں کہ اب میرا پراپرٹی آ رہا ہے نا، تو میں اب یہ فلانا انسان کو نا پراپرٹی سے نکال دوں، یہ بھی ایک بہت ہی برا ارادہ ہوتا ہے، یاد رکھنا بہن، یہ شریعت کے خلاف ہے. اگر میں ایسا سوچتی ہوں کہ میں یہ فلانا انسان کو اس کا جو حقوق ہے اس کو پورا نہیں کروں گی، یا جو اس کا حق ہے اس کو میں نہیں دوں گی، یا میں اس کے ساتھ نا انصافی کروں گی، تو اللہ جو ہے نا اس کو نہیں لکھے گا جب تک میں اس کو کر نہ لوں. اگر میں جا کر ایسا کرتی ہوں نا، تب بھی اللہ کیا لکھے گا پتا، میرے ایک گناہ کو لکھے گا، ایک کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیا، ایک. جب تک میں اس کو کر نہ لوں، اللہ انتظار کرتا ہے اس کے بندے کا توبہ کرنے کا. اسی لیے اللہ مہربان ہے. اس بات کو یاد رکھتے ہوئے ہم کو بس یہ بات جاننی ہے کہ چاہے ہم سے کتنی بھی غلطیاں کیوں نہ ہو گئی، چاہے ہم نے کوئی بڑا گناہ کیوں نہ کر لیا، وہ شرک یا زنا جتنا بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو، توبہ کرو شرمندگی کے ساتھ. ایسا توبہ کرو کہ ہم واپس اللہ وہاں پر دوبارہ مڑ کے نہ جائیں. ہم نے راستہ چھوڑ دیا، اللہ تم میرے کو معاف کر. اگر اللہ نے تم پر رحم دکھا دیا، اللہ اگر تم پر رحیم اور رحمان دونوں ہو گیا نا، تو تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے کہ ابھی ابھی پیدا ہوا بچہ، اتنا پیور، خالص، کوئی گناہ باقی نہیں. یہ ہے تمہارے رب کی پاور. تو یاد رکھنا کہ جب اللہ کہتا ہے نا میں رحمان اور رحیم ہوں، تو اس صفت کو جانو انشاءاللہ، اور اس پر ایمان لاتے ہوئے کیا کرو، اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے، تو میں اس کے بعد رحیم پر چلتی ہوں. تو رحیم کا بھی معنی جو ہے نا اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں ڈفرنس کیا ہے نا رحمان اور رحیم میں، کہ رحمان جو ہے نا اللہ سارے مخلوق پہ، جیسے میں نے کہا ایمان والے جو ہے ان پر بھی، اور جو ایمان نہیں لاتے ان پر بھی. لیکن جو اللہ کی رحیم کی صفت ہے نا، رحم کرنے کی صفت، یہ صرف کس کے لیے ہے، صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، آج ہم جانیں گے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو، جو اس کو راضی کرتے ہیں، جو اس کے لیے جاگتے ہیں، جو بندگی کرتے ہیں، اللہ اس پر کس طرح نعمت کو کیا کرتے ہیں، نوچھاور کرتے ہیں. یہ اللہ کا نام بھی بہت مرتبہ قرآن میں ہے، جیسے کہ میں نے کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم. اور یہ نام جو ہے نا اللہ کے بہت سارے دوسرے صفت کے ساتھ بھی آتا ہے. مثال کے طور پر تواب الرحیم، غفور الرحیم، رؤوف الرحیم، ودود الرحیم، عزیز الرحیم، ہے نا. تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، یعنی اللہ کی رحم ہوتی ہے تو انسان کی توبہ کیا ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے. غفور الرحیم، بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا، اللہ انسان پر رحم دکھا دے تو اللہ اس کو بخش بھی دے گا. رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا، اللہ جس پر رحم کر لے اس پر اللہ شفقت بھی کر سکتا ہے. ودود الرحیم، محبت کرنے والا، اللہ جس پر رحم کرے اس پر اللہ بہت محبت کرتا ہے. عزیز الرحیم، زبردست اور رحم کرتا ہے. چاہے اللہ نے کیا کہا نا کہ میرا غصہ کیا ہے، میرے رحم سے زیادہ نہیں ہے نا، اللہ کا رحم کیا اس سے زیادہ ہے. تو اگر اللہ عزیز ہے نا تو اللہ رحم کرنے والا. تو اگر اللہ زبردست بھی ہے تو اللہ زبردست رحم بھی کرے گا تم پر. اس کے بعد بہت سی دعائیں آتی ہے قرآن کی اور حدیثوں کی، جس میں کیا آتا ہے، اللہ کا یہ نام آتا ہے کہ اللہ کیسا کیا کرتا ہے، انسان پر رحم کرتا ہے. اور بہت سی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یہ نام سے پکارتے ہوئے ان سے دعا کی. سورہ حدید کی آیت آتی ہے، جن کی PDF جو ہے میں گروپ پر ڈال چکی ہوں ان ساری دعاؤں کی. اگر آپ لوگ کے پاس گروپ میں وہ PDF نہیں آئے ہیں تو آپ لوگ انشاءاللہ مجھے یا آپ کے جو ٹیچرز ہیں آپ لوگ کے، آپ ان کو میسج کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو میں وہاں پر جو ہے وہ PDFs، وہ دعائیں جو ہے وہ میں آپ کو دے دوں گی انشاءاللہ. اس کے بعد تعاون کی بھی جو دعا آتی ہے، اس میں بھی کیا ہے، اللہ کا نام آتا ہے، رحم، رحمان، رحیم، یہی سارے ناموں سے کیا کیا گیا، ان کو پکارا گیا ہے. اور ہاں، زندگی اور قیامت یہ سب کس کے ہاتھ میں، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ نے ایمان والوں پر ہمیشہ رحم کیا، یہ یاد رکھنا. جتنے بھی قرآن میں ہم مثال سنیں گے، جتنے بھی قرآن میں واقعات آتے ہیں نا، اس سے ہم بس یہی جانیں گے کہ اللہ نے ہمیشہ کس کی جیت کی ہے، ایمان والے جیتے ہیں. ایمان والے کو اللہ نے ہمیشہ غلبہ حاصل کیا ہے، ہمیشہ اوپر رکھا ہے کس کے، کافروں کے.
ایمان والوں کی اولاد پر اللہ کیا کرتا ہے؟ رحمت کرتا ہے. اللہ کی رحمت ہے نا بہت سے لوگوں پر ہے. اس کے بارے میں نا جو ایکچوئل آڈیو ہے نا کلاس اس ورڈ کا، اس میں پورا اس کے بارے میں دیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ وہاں سے سن لیں. اس میں سے میں خالی تھوڑے بہت مثال دے دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایمان والوں کی اولاد پر بھی رحمت کرتا ہے. یعنی ہمارے جانے کے بعد بھی اگر ہم ایمان والے ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ایمان والوں کی اولاد پر رحمت کرتا ہوں. سورہ کاف میں جو ہے اس کا بہت ہی خوبصورت مثال آتا ہے واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے. جب آپ کو یاد ہے جب وہ یتیم دو لڑکے تھے اور انہوں نے کیا کر دیے تھے، ان کی چھت کو جوڑ دیے تھے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ ان لوگوں نے تو ہم کو کھانا اور چھت نہیں دیا، تو آپ نے ان کے ولیج والے بچوں کی مدد کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو والد تھا وہ بہت ہی نیک آدمی تھا، اسی لیے اللہ نے ان کے ذریعے کیا کرائی، ان کی مدد کرائی. اور ان کے لیے ان کے والد نے کیا خزانہ چھوڑ کر گیا تھا، اور اگر وہ آج نہیں بناتے تو شاید وہ بچوں کو وہ خزانہ نہیں ملتا. تو اس سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ ہماری مدد کس سے کب اور کیسے کرائے گا. یہ سب اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ اگر ہم کسی کا ذریعہ بنتے ہیں یا ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر رحم ہے کہ اللہ نے ہم کو کیا کیا، اس کا ذریعہ بنایا، وہاں پر کھڑا رکھا. اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا. اگر اللہ چاہتا تو اللہ یہ کام کسی سے بھی کرا سکتا، کسی سے بھی، یعنی اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر بھی یہ کام کرا سکتا، غیب سے بھی کرا سکتا. لیکن اللہ اگر تمہارے کو کسی کا ذریعہ بنا رہا ہے نا، تو اس کے بارے میں تکبر نہ کرو، اللہ سے شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے چنا اس کام کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے اللہ کا یہ جو نام ہے وہ بہت ساری چیزوں میں آتا ہے. اور ہم کو کیا عمل کرنا چاہیے اللہ کی رحمت پانے کے لیے؟ تو ایمان لائیے، نماز پڑھنا ہے ہم کو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، قرآن کی تعلیم، زکوٰۃ، اور قرآن کو خاموشی سے سننے پر بھی اللہ کہتے رحمت کا وعدہ ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں آتا ہے یہ. اس کے علاوہ استغفار کی کثرت کرنے پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی انسان اگر بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگ لینی چاہیے، اور معافی مانگتے ہوئے اللہ کی رحمت کو طلب کرنا ہے. ٹھیک ہے. سورہ نساء میں آتا ہے وَمَا يَعْمَلْ سُوءًا، یعنی جو برے کام کرے یا جان پر ظلم کرے، معافی اللہ سے مانگ لے، اللہ اس پر رحمت کرے گا، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. جیسے کہ جب آدم علیہ السلام نے کیا کیے تھے، سب سے پہلا ان سے جب خطا ہو گئی تھی، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت سے ان کو کلمات سکھائے. اب آدم علیہ السلام تب کیا تھے؟ فرسٹ پرسن تھے نا. آدم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ میں اللہ سے کیسے مانگوں گا. تو اللہ کی رحمت، اللہ اتنا رحیم ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو خود دعا سکھایا، کہا کہ تم میرے کو یہ فلانا دعا نا کثرت سے پڑھو اور میں تم کو معاف کر دوں گا. کسی کو یاد ہے وہ دعا کون سی ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی؟ ہاں یاد ہے. بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نہیں ربنا ظلمنا انفسنا ہاں وان لم ماشاء اللہ، تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جزاک اللہ خیر سسٹر. انہوں نے صحیح دعا پڑھی ہے. دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہاں پر اللہ نے کیا کیا؟ ان کو خود یہ کلمات سکھائے اور کہا کہ آپ مجھ سے یہ کلمات پڑھ کر معافی مانگو، میں آپ کو معاف کر دوں گا. یعنی یہ جو آدم علیہ السلام کے لیے حکم تھا نا، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے بھی ہے کہ اللہ تواب الرحیم ہے، تم بھی یہ کلمات پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو. اللہ کسی کی بھی جان پر کیا نہیں کرتا؟ ظلم نہیں کرتا. ہم نے ہماری نفس پر ظلم کیا اللہ، اور تو مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے. اس کے بعد رحمت اس پر ہے جو توبہ کرتا ہے. اس کے بعد جو انسان ذکر سے غفلت کر لے، وہ اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ کی رحمت آتی ہے اس انسان پر جو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بہت تسبیح کرتا ہے. اس کے بعد یاد رکھنا کہ تسبیح کس پر کرنی چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اپنی انگلیوں پر ہی تسبیح کریے، کیونکہ انگلیاں کیا کرے گی؟ قیامت کے دن ہمارے اوپر گواہ بنے گی. اس کے بعد اللہ جو ہے ان پر رحم کرتا ہے جو اللہ کے بندوں پر یا اللہ کے لوگوں پر رحم کرے. یعنی اگر ہم اور آپ دنیا کے لوگوں پر رحم کریں گے تو اللہ کیا کریں گے؟ ہم پر رحم کریں گے. دوسروں اور کچھ ایسے کام ہیں جنہیں کرنے سے رحمت نہیں آتی. یعنی اگر میں کسی اور پر رحمت نہ کروں گی یا رحم نہیں کروں گی تو اللہ مجھ پر رحم نہیں کرے گا. اگر میں بہت زیادتی کرنے والی ہوں یا سنگ دل ہوں تو اللہ مجھ پر رحم نہیں کرے گا. اگر میں اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتی ہوں تو اللہ مجھ پر رحم نہیں کرے گا.
اور ہمیں کیا کرنی ہے؟ اس صفت کے ساتھ دعائیں مانگنی ہے، ورنہ تب تک ہم پر رحم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سب سے بہترین چیز جو ہمارے ارد گرد ابھی موجود ہے، بارش۔ سب سے زیادہ الحمدللہ بہت اچھی برسات ہو رہی ہے ایوری ویئر۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اللہ نے ہم کو بتا دیا کہ بارش کے وقت دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ تو بارش کے وقت ہم کیا کریں؟ انشاءاللہ اللہ سے رحمت کو مانگے، اللہ سے رحمت کے طلبگار بنے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اللہ کے نیکسٹ نام پہ، جو کیا ہے؟ الملک۔ الملک کا مطلب کیا ہے؟ مالک۔ مالک کسے کہتے ہیں نا ہم؟ کنگ، ڈومینین، راجا۔ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ، اس میں اللہ کیا کہتے ہیں نا کہ میں مالک ہوں روز جزا کا۔ لیکن یاد رکھنا کہ اللہ صرف روز جزا کا مالک نہیں ہے، لیکن اللہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اور کائنات، عالمین، کتنے بڑے بڑے ٹرمز لگتے ہیں نا۔ کائنات کا کیا ہے؟ اللہ مالکوں کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، نہروں کا مالک ہے، پہاڑ کا مالک ہے، دنیا آخرت کا مالک ہے، شمس و قمر کا مالک ہے، غیب کا مالک ہے، جن کا مالک ہے، شیطان کا مالک ہے، دنیا کے ٹیمپریری مالکوں کا بھی کیا ہے؟ اللہ مالک ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم کو نہیں دکھتا، جو بہت بڑے سائز میں ہے، جو بہت باریک ہے، اللہ ان سب کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور عالم جو ہے نا وہ پہلے سے ہی بہت بڑا ہے، ہم پورے عالم کو جانتے نہیں۔ ہم جانتے کتنے پلانٹس میں کیا ہے، ہم جانتے کہ اس کے اوپر کیا ہے، ہم جانتے کہ تارے کتنے ہیں، ہم جانتے کہ ملکی ویز کتنے ہیں، گیلیکسیز کتنے ہیں، وہ ایک عالم ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں عالمین کا مالک ہوں، ہم کو پتا بھی نہیں ہے کتنے عالمین ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں ان سب کا مالک ہوں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے میں ستاروں کا، میں ملائکوں کا، میں روح کا، میں ہر ذرے کا، یعنی ڈسٹ پارٹیکل دکھتا ہے ہم کو نہیں دکھتا ہے، ذرہ جو ہوا میں اڑتا ہے ڈسٹ، اللہ کہتا ہے میں اس کا بھی مالک ہوں۔ اور اللہ کا ان سب پر مکمل اختیار ہے، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کہے سورج کو نکلنا تو وہ نہ نکلے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں آتا ہے نا یہ سب۔ جس دن اللہ کہے گا اس کو کہ وہ نہیں آئے گا تو وہ نہیں آئے گا، وہ دوسری طرف سے آئے گا۔ یہ سب کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ سورہ فاطر کی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ میری ہی کیا ہے؟ ملکیت ہے، میری ہی بادشاہت ہے۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بناتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یاد رکھو وہ ایک چھلکے کے بھی مالک ہے۔ چھلکا، مثال دیکھو اللہ کیا دے رہا ہے یہاں پر، چھلکے کے بھی مثال دے رہا ہے۔ یعنی جو دنیا کے مالک ہے، اگر میں کسی جو اپنے آپ کو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اور مالک سمجھ رہا ہے، کیا وہ چھلکے کا مالک ہے؟ کیا وہ بتا سکتا ہے کہ وہ چھلکے کہاں جائے گا یا اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ وہ چھلکا سوئل میں جا کے کوئی پودا بننے والا، یا وہ چھلکا غیب سے غائب ہو جائے گا، یا کوئی جلا دے گا اس کو، یا کوئی پانی میں بہہ جائے گا؟ وہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہو وہ چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے۔ ایسی بہت سارے مثال جو اللہ نے ہم کو اللہ کی ملکیت کے بارے میں جو ہم کو قرآن میں دی ہے، کہ اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سب کو بنانے والا اور چلانے والا ہے۔ اس کے بعد اور بھی مثال کے طور پہ ہمارے آتے ہیں نا کہ آج کی دنیا کے جو مالک ہیں ان کو دیکھو، وہ تو حقیقی ہے بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ سب کیا ہے؟ ٹیمپریری راجا ہے، ان لوگوں کو میں نے ہی کیا دیا؟ حکومت دیا ہوں۔ اور اس میں بھی نا لوگوں کی پکڑ ہوگی، جو حکومت جن کو ملتی ہے نا ان پر بھی بہت ٹف پکڑ ہوتی ہے کہ وہ حکومت کیسے کرے، زیادتی تو نہیں کرے کسی کے ساتھ، ہے نا۔ مثال کے طور پر کون ہے ہمارے پاس؟ فرعون ہے، نمرود ہے، یہ سب کیا تھے؟ بادشاہ تھے، اور یہ اپنی بادشاہت میں آگے بڑھ گئے تھے۔ اور اس کے اپوزٹ میں کون ہے ہمارے پاس؟ سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ ہے نا۔ ان کے پاس بھی حکومت تھی، مال تھا، لیکن ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ تکبر نہیں تھا، عاجز تھے۔ سلیمان علیہ السلام تو بہت عاجز تھے، ان کی واقعات، ان کے پاس کس چیز کا پاور نہیں تھا؟ He had control over everything، وہ جن پر کنٹرول کرتے تھے، ان کے پاس ہر چیز کا کنٹرول تھا، لیکن تکبر ناٹ اٹ آل۔ وہ کس کو ماننے والے تھے؟ صرف اور صرف اللہ کے۔ تو ہم کو یہ ساری مثال، یہ ساری چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ ہم کو فائدہ پانا ہے، ہم کو جاننا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا یہ جو نام ہے نا مالک، یہ کئی سارے دعاؤں میں آتا ہے
یعنی ہم کو اس بات پر یقین کرنا ہے کہ جو کچھ اس آسمان اور زمین میں وہ صرف اللہ کا ہے. اللہ کیا ہے؟ عالم الغیبی و شہادہ ہے، یعنی جو دکھتا ہے جو نہیں دکھتا اللہ اس کو بنانے والا اور اس کا بھی رب ہے. اور اس پر بھی کہ ہم سب کو کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اسی مالک کی طرف. جب کچھ نہ تھا، جب اللہ نے اس کو بنایا تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے نا، کن کہہ کر ہم کو واپس کیا کرنا؟ دنیا میں لا دینا. تو اللہ کیا ہے؟ مالک ہے، اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ اسی کے ساتھ اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اللہ کیا کرے؟ ہماری مدد کرے، اور ہم سب کیا کرے؟ اللہ یعنی مالک کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے والے بنے. یہاں پہ جب ایک پرائم منسٹر، ایک پریزیڈنٹ ایک رول پاس کر دیتا ہے تو مجال ہے کسی کی وہ نہ سنے، کیا ہوتا ہے؟ ہم پر فائن پڑتے ہیں. فائن کے ڈر سے، جیل میں جانے کے ڈر سے ہم کیا کر لیتے ہیں؟ ہم اس چیز کو فالو کر لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ٹیمپریری رول، ٹیمپریری راجا. وہ بدل جاتے. 5 سال کے کسی کے پاس وقت ہوتا ہے، کسی کوئی کیا ہوتے ہیں 5 سال 10 سال کے رول پر ہوتے ہیں. ہم ان کی بات اتنی مانتے ہیں. اللہ نے ہم کو کیا کی ہے؟ زندگی دی ہے نا. اللہ کا رول ہم سب پر ہے، لیکن ہم ڈرتے ہی. حالانکہ اللہ ہم کو ڈرا رہا ہے، جہنم سے ڈرا رہا ہے اللہ ہم کو عذاب سے ڈرا رہا ہے. اللہ ہم کو ڈرا رہا ہے کہ میں تمہاری ہر چیز کا نگہبان ہوں، میں ہر چیز دکھ رہا ہوں. لیکن اگر ہم اس بات کو جان لینا کہ اللہ مالک ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم سب کیا کریں گے؟ بہت سے گناہوں سے کبھی کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے. اس کے بعد آخری اللہ کا نام جو ہم نے لاسٹ ہفتے ڈسکس کیا تھا وہ کیا تھا؟ القدوس. میں اس کا میننگ نہیں بتاتی ہوں، لیکن میں آپ لوگ سے جاننا چاہتی ہوں کہ القدوس کا مطلب کسی کو یاد ہے کیا ہے؟ پاک، اللہ پاک پاک، ہے. ماشاءاللہ، پاک پاک، ذات. پاک ذات ہے نا. اللہ کیا کہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ جو نہایت پاک ہے، ہر نقص، عیب، کمی، شرک، خطا، ہر چیز سے اللہ پاک ہے. ذات میں اللہ کیا ہے؟ بابرکت اور عظیم ہے. قدوس کا مطلب صرف پاکیزہ نہیں ہے، بٹ کیا ہے؟ عظیم بھی آتا ہے. یعنی ہمارا تعلق ہونا چاہیے کیسا؟ اللہ کے ساتھ کیسا ایمان، کیسا اعتماد. انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ 5 منٹ کا اس پہ ایک اسمال ڈسکشن کریں گے. تو اللہ قدوس ہے، خود کو اپنی ذات میں، صفت میں، اللہ ہر چیز میں کیا ہے؟ پاک ہے. اب جب پاکی کی بات ہو جائے نا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ جو قدوس کا نام ہے نا، یہ پاکی کا، یہ کوئی بتائے گا کہ کون سے فرشتے کے ساتھ یہ جو ہے یہ نام جو ہے جڑا ہوا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. ویری گڈ، روح ماشاءاللہ. القدس. جبرائیل علیہ السلام، ان کو کیا کہتے ہیں؟ روح القدوس. جزاک اللہ خیر سسٹرز آپ لوگ کا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہہ کر پکارا ہے؟ روح القدوس کہہ کر بلایا ہے. یعنی وہ کیا ہے؟ وہ ایسی روح ہے جو کیا ہے؟ پاک ہے. وہ پاکیزہ کیا ہے؟ روح ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال تھی. اس کے بعد جو ہے نا حدیثوں سے نا ہم کو نا پاک چیز ہونے کی یا پاک کرنے کی 3 درجے پتا چلتے ہیں. جب ہم پاک ہونا چاہتے تو ہم پہلا کیا کرتے ہیں؟ اگر مجھے پتا ہے کہ وہاں پر کیچڑ ہے تو کیا میں اس میں جاؤں گی؟ نہیں. ہم بچے لوگ کو کیا تاکید کرتے کہ دیکھو بیٹا وہاں پر گندگی، اس سے دور رہنا، اس سے بچنا. تو پاک رہنے کا پہلا درجہ کیا ہے؟ اس سے دور رہنا، اس سے بچنا. یعنی اگر ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر کوئی گناہ ہو رہا ہے یا کوئی چیز ہو رہی ہے جو پاک نہیں ہے تو ہم پہلا کیا کریں گے؟ اس سے دور رہیں گے. دوسرا کیا کرتے ہیں ہم؟ اگر میرے بازو میں کوئی گندگی ہے تو میں کیا کرتی ہوں؟ اس کو ہٹا دیتی ہوں، رائٹ. تو ویسا ہی دوسرا سٹیج کیا ہے پاکی کا؟ اس کو ہٹا دینا. یعنی یہاں وہاں اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو کر دینا ہے، رائٹ. یہ دوسری چیز آ گئی ہمارے لیے پاکی کی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو ہٹا سکتے. یعنی مثال کے طور پر اگر ہمارے بازو میں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، کوئی ناپاک کام ہو رہا ہے تو ہم کیا کر لیں؟ خود کو وہاں سے ہٹا دیں، اس سے بچے یا اس کو چیز کو کیا کر لیں؟ ہم وہاں سے ہٹا دیں. تیسرا ہم گندگی کو کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے. اگر میل لگ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو صاف کرتے. یہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ ہے پاکی کا. ہم کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے، دھونا ہے. اور یہ جو دعا ہے نا، یہ PDF میں ہے. انشاءاللہ اگر آپ لوگ کو چاہیے تو میں وہاں پر آپ لوگ کو بھیج دوں گی، آپ لوگ اپنی ٹیچر سے مانگ لینا. تو یہ دعا میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں تینوں چیز کی، کہ اللہ اس کو میرے سے دور کرنا، یا اللہ اس کو میرے سے ہٹا دینا، یا وہ کہتے کہ اللہ اس کو دھو ڈال یا صاف کر ڈال، جیسے کہ پانی یا برف یا اولے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں. تو اللہ کیا کرے گا؟ ہمارے انشاءاللہ پھر گناہوں کو دھو دے گا اور ان عملوں کو دھو دے گا جو آخرت میں کیا ہو؟ گندگی کے باعث ہو. اور اس لفظ کا معنی کیا ہے نا؟ برکت اور خیر کثیرے کا بھی آتا ہے. یعنی اگر اس مقدس ہے نا، قدوس کس سے بنتا ہے؟ مقدس سے بنتا ہے. اور مقدس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت والا، بڑا ہے نا، برکت والا، خیر کثیر چیز. مثال کے طور پر سورہ اسراء میں آتا ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو کہاں بھیجا؟ عرص مقدس میں بھیجا یا بیت المقدس میں بھیجا. وہ کیا ہے؟ مسجد الاقصی ہے. تو جب اللہ نے مسجد الاقصی میں ان کو بھیجا اسراء کے وقت،
تو وہ جگہ کیا ہو گئی؟ وہاں پر اللہ کہتا ہے مبارک جگہ تھی، وہ بابرکت جگہ تھی. یعنی اللہ کا کسی چیز کو مقدس کہنا یا قدوس کہنا اس چیز کی کیا کرتا ہے؟ برکت کو بتاتا ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ بابرکت ہے. اور ہر جگہ اللہ کا نام جو ہے ملک بہت جگہ آتا ہے کہ اللہ ہی کیا ہے؟ حقیقی بادشاہ بھی، اور اللہ کیا ہے؟ قدوس بھی ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ خاص طور پہ اس چیز کو سمجھنا ہے. انسان جو ہے نا ہمیشہ اپنی لائف میں، اب اگر ہم مثال کے طور پر اگر ایک اپنی بچی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی لائف پارٹنر چنتے یا شوہر چنتے یا ہمارے لیے کوئی لائف پارٹنر چننا چاہتے، تو ہم ایسا ہی کوئی چنیں گے نا جو کیا ہوگا؟ پرفیکٹ، بے عیب، بنا نقص کے. لیکن حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہے. انسان ہمیشہ سے اپنی فطرت میں خیر کو پسند کرتا ہے، وہ ہمیشہ سے بھلائی کو پسند کرتا ہے، پرفیکشن ڈھونڈتا ہے ہر چیز میں. لیکن انسان نا غلط جگہ تلاش کر رہا ہے، انسان دنیا میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ دنیا پرفیکٹ ہے ہی نہیں. حقیقت کہاں ہے؟ نا اللہ کے پاس ہے. اگر پرفیکشن کوئی چاہیے نا تو اللہ سے مانگو، اللہ سے پکارو. ہی از دا پرفیکٹ. وہ بے عیب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نوخوکی والا ہے، بنا نقص والا ہے. اور جب انسان اللہ میں اس چیز کو نہیں تلاشتا، دنیا میں تلاشتا ہے نا، تو انسان بہت ٹائم کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے. کیونکہ پرفیکٹ تو انسان ملنے والا ہے ہی نہیں اس کو. تو اینڈ آف دا ڈے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تو غمگین ہو جاتا ہے. تو ہم جو ہے نا ہم غلط جگہ کیا کر رہے ہیں؟ چیز کو تلاش کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیں انشاءاللہ. اور اللہ جو ہے نا وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ بندوں کو بھی پاک کرتا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ میں کیا کرتا ہوں؟ بندوں پر رحم کرتا ہوں. تو اللہ جس بندے پر کیا کر لے؟ رحم بات کر لے. اللہ جس بندے پہ رحم کر لے نا، وہ انسان گویا کہ کیا ہو جائے گا؟ پاک. پاک یعنی کہ ہر گناہوں سے پاک، ہر برے کاموں سے پاک ہو جائے گا، ہے نا. تو اگر ہم سے خطا ہو جائے تو ہم اللہ کو کیا کر لے؟ اس نام سے پکارے کہ اللہ تو جیسے کہ قدوس ہے نا، اللہ تو پاک ہے، تو اللہ تو مجھے بھی پاک کر. اسی لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے اللہ کے سارے نام کو جاننا. اور اللہ جس کو پاک کر لے وہ آخرت کی پکڑ سے بچ جائے گا نا انشاءاللہ. اور اللہ کہتا ہے کہ جو کیا کرتا ہے؟ دوسروں پر ظلم نہیں کرتا، میں اس کو پاک کرتا ہوں. جو شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ شریک نہیں بناتا، میں اس کو پاک کرتا ہوں. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ اللَّهُ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ، یعنی میں نے ہی کیا کر دیا ہوں؟ جن کو پیدا کیا ہوں. یعنی جس کو میں نے پیدا کیا اس کو انسان کیا کر رہا ہے؟ آج میرا شریک بنائے بیٹھا ہے. یہ اللہ خود کہتے ہیں قرآن میں. یہاں پر بات ہو رہی ہے جنوں کی. اللہ کہتا ہے جنوں کو میں نے بنایا ہوں، اور یہ لوگ نے کیا کر لی؟ جنوں کو اپنا معبود اور خدا بنا لیا ہے نا. تو یہ ساری مثال دے کر اللہ نے ہم کو سمجھایا ہے اللہ جو ہے شریک سے پاک ہے. یعنی اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی سکسیسر نہیں ہے. اللہ سارے نقص سے پاک ہے، یعنی موت سے پاک ہے. اللہ کے ذات میں کمزوری، محتاجی یہ سب بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان کے ذات میں آتی ہے کمزوری، محتاجی. ہم کسی کا سہارے کی ضرورت ہے. اور جب ہم دنیا میں یہ سہارا ڈھونڈ نکلتے ہیں نا، تلاش کرتے ہیں، تو ہم یہی جانتے ہیں کہ یہ جو سہارا دنیا میں ہم کو ملتا ہے نا، یہ وقتی طور پر ہوتا ہے. کوئی انسان ہماری نا وقت تک سہارا بنتا ہے. بہت بیسک مثال دیتی ہوں میں. جیسے کہ اولاد بھی ماں باپ کی سہارا کب تک بنے گی؟ ایک وقت تک. کبھی نہ کبھی کیا ہو جاتی ہے نا، بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، بیٹیاں گھر سے چلی جاتی ہے. تو ہم ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے سب کیا ہو جائیں گے؟ سہارے بن جائیں گے. اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کون کب تک جیے گا، کس کی موت کب آئے گی، کیونکہ کبھی بھی آ سکتی ہے. ہم سے پہلے بھی کسی کی موت آ سکتی ہے جس کو ہم اپنا سہارا بنائے بیٹھے تھے. تو انسانوں میں سہارے مت ڈھونڈو بہنوں. جب دنیا کا کچھ کھو جائے، دنیا کا کچھ چلے جائے، جب دنیا سے اللہ کچھ لے لینا، تو اپنے آپ کو بے بس مت سمجھو کہ میں تو اکیلا ہو گیا، میرا کوئی سہارا ہی نہیں ہے. سہارا اللہ کو بناؤ. جب اللہ کسی چیز کو لے بھی لینا تو اللہ تو ہے نا تمہارے پاس. عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جب میرے پہ آزمائش آتی ہے، اللہ مجھے کچھ چھین لیتا ہے نا، تو میں اسی بات کو سوچ کے خوش ہو جاتا ہوں کہ میرے پاس اللہ نے کم از کم ایمان تو باقی رکھا ہے، کم از کم میرے پاس اللہ تو ہے، کم از کم میں دوبارہ توبہ تو کر سکتا ہوں، کم از کم میرے پاس جو ہے اپنی معافی مانگنے کا کیا ہے؟ ایک اور موقع تو ہے. یہ ساری باتوں کو جانو بہنوں. سہارا اسی میں ڈھونڈو جو ہمارا اصل سہارا ہے. جب دنیا ختم ہو جائے گی، جب کوئی نہیں رہے گا، تب بھی وہ اللہ رہے گا. اللہ نے کہا توکل رکھو میرے پہ، کیونکہ مجھے جو ہے موت نہیں آتی. اللہ جو ہے نیند اور اونگ سے بھی پاک ہے. جیسے کہ اللہ نے کس میں کہا؟ ہم کو آیت الکرسی میں کہا بھروسہ کس پہ رکھو؟ اللہ پر رکھو کوئی بھی وقت، کیونکہ اس کو اونگ اور نیند بھی نہیں آتی. انسانوں کو بھی اونگ اور نیند آ جاتی. کب تک کوئی انسان کو گھورتا رہے گا؟
لیکن اللہ کہتا ہے میں تم پر 24/7 نگہبان ہوں، کیونکہ اللہ کو اونگ اور نیند ہی نہیں آتی. تو یعنی اللہ ہم سے ایک لمحے کے لیے بھی کیا نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا. اللہ تمہاری اونچی آوازوں کو بھی سنتا ہے، اللہ تمہاری آہستہ آوازوں کو بھی سنتا ہے، اللہ تمہاری دکھی دل کو بھی سنتا ہے، اللہ تم کو عام حالت میں بھی سنتا ہے. اللہ ہر طرح کے ظلم سے پاک ہے. اللہ جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور ظلم کرنا کسی پر ایک بہت بڑا عیب ہے. یاد رکھنا اللہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ہی انسان کو آزماتا ہوں جتنا وہ سہ سکتا ہے. یعنی اللہ اگر ہم پر آزمائش لا رہا ہے، اگر ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے، تو یاد رکھنا یہ بھی ٹیمپرری ہے. اللہ جانتا ہے ہماری کیپیبلٹی، اللہ ہم کو ہماری ماں سے بڑھ کر اور بہتر جانتا ہے، 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایک ماں اپنی اولاد کو ظلم میں دیکھ سکتی ہے، تکلیف میں دیکھ سکتی نہیں، تو اللہ کیسے دیکھے گا؟ ماں بھی جانتی ہے نا اپنے بچے کہ میرا بچہ کب تک رہ سکتا ہے ایک تکلیف کو، بھی تو جانتا ہے نا. تو اللہ سے مانگو، دعائیں کرو. یہ ساری آزمائش تم کو اللہ کی طرف لے کے جانے کا ایک طریقہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب ایک انسان کے عمل اس کے لیے نا ایک درجے پر پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہوتے نا. اب جیسے کہ جنت میں کیا ہوتے ہیں، لیولز ہوتے ہیں. جنت الفردوس ہائیسٹ، اس سے نیچے بھی کیا ہوتی ہے، جنت ہوتی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی انسان کے لیے کسی اونچے درجے کو پسند کرتا ہوں، اور اگر اس کے عمل جو ہے نا اس کے لیے وہ درجے کو پانے کے لیے کافی نہیں ہوتے نا، تو میں اس کو کیا کرتا ہوں، آزماتا ہوں، تاکہ میں اس کو نا اس کے صبر کرنے کے لیے پل پل کیا کروں، اس کا ثواب دوں، اور وہ جو ہے اس درجے کو پائے. سبحان اللہ. ہم نے کبھی ہمارے رب کے اصل مقصد کو سمجھا ہی نہیں. اسی لیے ہم کیا کرتے، ہمیشہ ہم کیا کرتے، شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں. اللہ جو ہے ہم کئی مرتبہ سوچتے کہ اللہ جو ہے سنتا ہے پر قبول نہیں کرتا. ہم کتنی مرتبہ یہ سوچتے نا کہ میں اتنی نیکی کری، میں اتنی نماز پڑھی، میں تو صدقہ بھی کری، میں تو خیرات بھی کری، میں نے زکوٰۃ بھی دی، میں نے تو کیا کری، اللہ نے جو جو عمل کرنے کے لیے کہا میں نے وہ سارے کری، اللہ نے جو دعائیں پڑھنے کے لیے کہا میں نے وہ پڑھی، جو یہ فلانا عمل مفتی نے کہا میں نے وہ بھی کری نا. بہت سارے ایسے وظیفے ہم لوگ کر لیتے، یہ کر لیتے، وہ کر لیتے ہیں نا. تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم ایسا سوچتے ہو نا، تو یہ وقت کیا کرتا ہے نا، شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر تمہارا اللہ تمہاری بات کو کیوں نہیں سن رہا ہے، قبول کیوں نہیں کر رہا ہے. تو یاد رکھنا کہ اللہ نا ہماری بات ہمیشہ سنتا ہے، لیکن اللہ کی قبول کرنے کا نا طریقہ الگ ہوتا ہے. اس میں نا دو چیزیں آتی ہیں. جو اللہ سے ہم مانگے، اللہ اگر ہم کو وہ دے دے. یاد رکھنا بہن، ایک طرف ہماری چاہت ہے، اور انسان جو ہے نا کبھی بھی اپنی سوچتا ہے، رائٹ. اگر میں کسی چیز کو چاہتی ہوں تو میں کس کے لیے چاہوں گی، میرے لیے. مثال کے طور پر اگر میں کوئی گھر چاہتی ہوں یا میں نے کوئی پراپرٹی دیکھی، میرے کو وہ چاہیے، تو میں کیا سوچ رہی ہوں، میرا فائدہ یا میری اولاد کا فائدہ. ٹھیک ہے کہ میں میرے انتقال کے بعد یا وفات کے بعد میری اولاد کے پاس ہی تو جانے والا ہے وہ، ہے نا. اور کیا، ایک ہوتی ہے ہماری چاہت اور ایک ہوتی ہے ہمارے رب کی چاہت. ہمارا رب جب کوئی چیز کا ڈیسیژن لیتا ہے نا، جب اللہ کسی چیز کو قبول کرتا ہے نا، تو اللہ نا پورے عالمین کی سوچ کے قبول کرتا ہے. ہمارے علاوہ لاکھوں لوگ ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ ایک چیز کو قبول کرتا ہے. اور ہم قبولیت کس پہ چاہتے ہیں نا، ہماری خواہشوں پر چاہتے ہیں، ہم اپنا سوچتے ہیں. تو سوچو کس کا جو ہے وہ قیمت اور کس کی سوچ ہم سے زیادہ ہوگی، ہمارا سوچنا یا اللہ کا سوچنا. دوسری مثال، کبھی کبھی اللہ ہم کو نہیں دیتا کوئی بھی چیز ہم مانگتے، لیکن یاد رکھنا وہ چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی. اگر میں اللہ کے سامنے رو رہی ہوں، نمازیں پڑھ رہی ہوں، دعائیں کر رہی ہوں اس نیت سے کہ اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، میری دعا کو قبول کر دے، اور اللہ میرے کو اس کے باوجود نہیں دے رہا ہے، تو تمہاری نمازیں، تمہارا قرآن، تمہارا صدقہ خیرات ضائع نہیں جانے والا ہے. تم کو اس کا ثواب مل گیا، اور اگر تمہارا وہ ثواب بڑھ گیا تو تم کو اس کا بدلہ کہاں مل جائے گا، آخرت میں تو مل ہی جائے گا. تو ہماری جو نیتیں ہیں نا اس کو ہم صاف کریں. ہم نے کبھی اللہ کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے کبھی اللہ کی ریزنز کو، کبھی ہم نے اللہ کے طریقے کو سمجھا ہی نہیں. اسی لیے ہم کیا ہے، ہم شکر گزاری نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں نا بندے کو میں نے ہر چیز دیا، لیکن بندہ کیا ہے، وہ تو ناشکر ہے. ریزن کیا ہے، یہی ہے کیونکہ ہم اللہ کو سمجھیں گے، ہم اللہ کی صفت کو ہی نہیں جانا، میں نے اللہ کی پہچان ہی نہیں کرے آج تک. اور جب ہم کو قیامت کے دن جب انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی نا،
تب یہی جو ہمارے ایکسٹرا نیکی تھا نا آزمائش کے دعاؤں کی، یہ کیا کریں گے ہم کو کام آئیں گے. یاد رکھنا آزمائش یہ سب کیا ہے پتہ ہے ہمارے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. اللہ کی چھپی ہوئی کیا ہے ہم پر رحمتیں ہے. اللہ جو ہے ہر جھوٹ سے پاک ہے. اللہ سب سے سچا ہے. اللہ جو ہے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مومن پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. کافر کو اللہ دنیا میں بدلا دیتا، پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وعدوں کا پورا بدلا دیتا ہے، یعنی اللہ وعدوں میں بھی پاک ہے. انسان یقین رکھے کہ اس کا رب کیا ہے، وعدوں میں سچا ہے. اس بات کو جان لے کہ اس کا اللہ کیا ہے، پاک ہے. اللہ پر اعتماد رکھے. دعا قبول نہ ہو تو یاد رکھے کہ اس میں اللہ کی کوئی خیر اور بھلائی ہوگی، اللہ اس کا اجر ضرور دے گا. اللہ جو ہے وہ بخل اور فقر سے پاک ہے. اللہ نہ کنجوسی کرتا ہے اور نہ اللہ فقر کرتا ہے، یعنی اللہ تکبر بھی نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے میرے دونوں ہاتھ ہمیشہ کھلے ہیں، اور اللہ سے خیر کی امید میں اللہ کیا کرتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے. اور سب کو عطا کرنے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ جیسا کوئی نہیں. سب سے بڑا عظیم ہے، قدوس ہے، عظمت والا، ملک رحمان رحیم ہے. اللہ کو کسی کی چیز کی حاجت نہیں، اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو آرام کی ضرورت ہے. اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے نا، اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اس کے بعد اللہ جو ہے کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا. کبھی ایک حصے میں کیا کرتا ہے، اللہ کسی کے ساتھ خیر کرتا ہے، کبھی اللہ کسی کے ساتھ کوئی برا ہو جاتا ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے بہنوں. اگر سب کچھ انسان کو جیسا چاہیے ویسا ہو جائے تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا. اللہ نے جب دنیا بنا، اللہ نے کیا کہا کہ یہ تو امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. اگر اللہ آپ کو سب کچھ یہاں پر دے دے تو امتحان کس بات کا، کس بات پر اللہ آپ کو ٹیسٹ کریں گے پھر. بعض وقت اللہ نعمت دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے، اور دونوں ہی تمہارے لیے امتحان ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کا نعمت لینا ہمارے لیے امتحان ہے، لیکن اللہ کا ہمارے لیے تکلیف بھی دینا بھی کیا ہے، اللہ کے لیے امتحان ہے. اللہ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. صدق اللہ العظیم.